سب سے پہلے درود و سلام اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس پر اپنی رائے دینے سے گریز نہ کریں۔ السلام علیکم۔ میں عام طور پر گھریلو ٹوٹکے اور ترکیبیں پیش کرتی ہوں اور اسلامی موضوعات پر گفتگو کرتی ہوں۔ مجھے لڑائی جھگڑوں اور متنازع باتوں میں پڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن پچھلے دنوں ایک ایسا ویڈیو میری نظر سے گزرا جس میں دو مسلمان لڑکے کسی نبی علیہ السلام اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتانے سے قاصر تھے۔ مجھے اس ویڈیو پر اتنا صدمہ ہے کہ میں اس موضوع پر بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن آگے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتی ہوں۔ آپ سے بولوں کہ 5 نبیوں کے نام بتا دو تو بتا دیں گے آپ؟ ہم کون سی دنیا میں رہ رہے؟ 5 نبیوں کے ہی تو بول رہے، ابھی 5 ہیرو کے بول دوں گا، ابھی بتا بھی ٹھاک سے بتا دو گے؟ مجھے پتہ ہی نہیں اس چیز کے بارے میں، کوئی مطلب جس ہیرو کے نام تو کیوں نہیں پتا ہوگا یار؟ ہیرو کے نام پتا نہیں ہے، نبیوں کے نام تو پتا ہوگا، نام تو نبیوں کا تو نام پتا ہوگا۔ چلو 5 صحابیوں کے نام بتا دو۔ صحابی کون سے والے؟ صحابی اس کو بولا جاتا ہے جس نے نبی کو دیکھا ہوتا ہے، اس کو صحابی بولا جاتا ہے، اس کو صحابی۔ جمیل ہے؟ ہاں۔ طارق جمیل صحابی نہیں ہے۔ ہاں۔ نبی کو تو طارق جمیل نے نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے دنیا سے گئے، تو اس کو تو طارق جمیل نے نہیں دیکھا نا۔ یہ تو بات ہے، اس نے نہیں دیکھا اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو؟ وہ بھی نبی تھے نا؟ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی نہیں تھے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، اسحاق علیہ السلام نبی تھے، یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ادریس علیہ السلام نبی تھے، اس کو نبی بولتے ہیں۔ اور صحابی اس کو بولتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا تھا، اس کو صحابی بولتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون تھے؟ اتنا علم نہیں ہے یار، ہم نے پڑھائی نہیں کی، یہ بات ہے سیدھی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر یقیناً ہر مسلمان اور خاص طور پر سب والدین کو صدمہ اور دکھ ہوا ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل دین سے کتنی بے بہرا اور جاہل ہے۔ بہت سے لوگ ان بچوں کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن میں ان کی جہالت اور لادینی کا الزام ان لڑکوں سے زیادہ ان کے والدین پر لگاتی ہوں۔ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو جائیں گے اور انہیں شتر بے مہار کی طرح ٹی وی، یوٹیوب اور واٹس ایپ کے حوالے کر دیں گے تو ان کی توجہ ہر قسم کی خرافات کی طرف لگ جائے گی۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نہ تو ان کے پاس وقت ہوگا اور نہ ہی کوئی دیکھنے والا ہوگا کہ یہ اپنے دین سے کتنا دور جا چکے ہیں۔ پھر ان کو طارق جمیل جیسا بدبخت، جاہل اور گستاخ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی ایک صحابی نظر آنے لگے گا۔ اگر کسی کو طارق جمیل کے جہل پر شبہ ہو تو وہ یہ ویڈیو دیکھ لے۔ مشک، عنبر، زعفران، کافور، پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے۔ اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے۔ یہ جاہل وہابی نہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے جنت کی حوروں کا بیوٹیشن ٹھہرا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بے عیب اور پاک ذات کے ساتھ چہرہ اور جسم منسوب کر رہا ہے، حالانکہ اس ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا ہے کہ مخلوق میں کوئی شے اس سے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جسم، جگہ اور وقت سے پاک ہے۔ اب رہ گئی بات فاحشہ عورتوں کی، تو لگتا ہے مسلمان والدین گھروں میں ان کی خوب تربیت کر رہے ہیں۔ ان لڑکوں کی بے دینی اور جہالت یقیناً قابل مذمت ہے، لیکن یہ کسی قابل اعتراض حرکت میں مشغول نظر نہیں آتے اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کھلی سرکشی میں مصروف لگتے ہیں۔
लेकिन इनके रहे सहे ईमान पर डाकर डालने के लिए चारों तरफ एक तूफान बेहयाई बरपा है। नीम बरहना तंग लिबासों में हमारी बच्चियां अपनी मर्जी या मजबूरी से अपने थिरकते बदन का जादू जगाने में मसरूफ़ हैं और हमारे बच्चों का दिल छीनने के साथ उनके ईमान और गैरत को भी मनो मिट्टी तले दफन कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस पर अपनी राय देने से गुरेज ना करें।